اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ اب مصحف میں یہ آخری اور 7ویں مرتبہ یہ قصہ ابلیس و آدم آ رہا ہے، 7th time and the last time۔ جب کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر من طین، ایک انسان بنانے والا ہوں مٹی سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں، درست کر دوں، ٹھیک بنا چکوں، نک سک سے درست کر دوں، اس کو فنیشنگ ٹچز دے دوں۔ تسویہ اس معنی میں آتا، تخلیق تسویہ۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، تو تخلیق کے بعد تسویہ ہے، یہ وہاں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بات ہوگی۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے پورا بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ اب یہ روح ہی کو ضرور نوٹ کیجئے، اور فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گویا کہ مسجود ملائک ہونا آدم کا اس روح ربانی کی بنیاد پر ہے۔ اس سے پہلے وہ آدم جو بھی کچھ ہے، جب تک یہ روح نہیں پھونکی گئی ہے اس وقت تک وہ مسجود نہیں ہے۔ اس کا رتبہ مقام جو بھی ہے وہ اس روح ربانی کی وجہ سے جو اس میں پھونکی گئی ہے۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، یہ آیت جو کہ تو پہلے بھی آ چکی ہے، کس قدر زور ہے۔ سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، سب کے سب نے جمع ہو کر، اکٹھے ہو کر، الا ابلیس، نہیں کیا ابلیس نے۔ استکبر وکان من الکافرین، اس نے استکبار کیا، گھمنڈ کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا یا کافروں میں سے تھا۔ پہلے ہی سے اس میں کفر تھا، چھپا ہوا تھا، تکبر تھا، چھپا ہوا تھا۔ اب وہ کفر اور تکبر جو وہ سامنے آ گیا، جیسے منافقین کا نفاق غزوہ احزاب کے موقع پر ان کی زبانوں پر آ گیا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اور کہا اللہ نے، اے ابلیس کیا ہوا تجھے، کس چیز نے منع کیا، کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے اس کو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب یہ یدیہ جو ہے یہ خاص طور پر قابل غور ہے، دونوں ہاتھوں سے بنانے سے کیا مراد ہے؟ یا تو قرآن میں ایدی بھی آتا ہے، اپنے ہاتھوں سے، ایدی نہ، تو وہ تخلیق جو ہم نے ان کے لیے جو بنائے ہیں، چوپائے بنائے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، ہم لہا مالکون، یہ سورہ یاسین میں آ چکی۔ لیکن دونوں ہاتھوں سے بنانا میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ دو عالم جو ہیں، عالم خلق اور عالم امر، ان دونوں کو اللہ نے جمع کیا ہے آدم میں اور انسان میں۔ ایک ہی ہستی ہے اللہ، الا لہ الخلق والامر، خلق اور امر دونوں اسی کے ہیں۔ یہ دونوں عالم اسی کے تسلط میں ہے، اسی کی حکومت قائم ہے، امر پر بھی، عالم امر اور عالم خلق پر بھی۔ اب فرشتہ صرف عالم خلق سے متعلق ہے، اس کا اس عالم امر سے متعلق ہے، اس کا کوئی وہ حیوانی جسد نہیں ہے، اس کی کوئی بھوک نہیں ہے، اس کو کوئی پیاس نہیں ہے، اس میں کوئی نر اور مادہ نہیں ہے، ان کے کوئی جنسی جذبہ کچھ نہیں، عالم امر کی شے۔ باقی یہ جنات ہیں، ان کے اندر یہ سارا عالم خلق کی شے، ان میں روح کا سوال ہی نہیں۔ باقی جتنے بھی حیوانات ہیں ارضی، یہ عالم خلق کی شے ہے۔ انسان واحد مخلوق ہے اللہ کی، جس میں پھر دونوں چیزیں آ کر جمع ہوئی ہیں کہ عالم خلق سے ہے اس کا حیوانی وجود، یہ جسم جو بنا ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، اور لیکن اس کے اندر اللہ نے لا کر وہ امانت جو ہے عالم امر کی روح، وہ جو ہے اس کے اندر پھونکی ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، اس میں بھی میں یہ بات عرض کر چکا ہوں۔ تو خلقتہ بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اسے۔ اب اس کو استعارے میں بھی لیا گیا ہے، اس معنی میں کہ بڑے اہتمام سے بنایا، میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تو اشرف المخلوقات ہے۔ وہ بات بھی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس، اللہ تعالیٰ کی یوں سمجھیے کہ اس کی کلائمیکس جو ہے، نقطہ عروج جو ہے اس کی تخلیق کا، وہ انسان ہے۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، کیا تم نے غرور کیا، استکبار کیا، یا تو ہے ہی بہت بڑے درجے میں تھا، کوئی تیرا درجہ بہت بلند تھا؟ قال انا خیر من، اس نے کہا صحیح ہے بات، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اس کے سامنے روح ہے ہی نہیں، اس کے سامنے صرف آدم کا جسد خاکی ہے، حیوانی ہے، تو جھوٹ نہیں کہہ رہا اس کے اعتبار سے، اس کے مشاہدے کے اعتبار سے بات صحیح ہے کہ یہ تو مجھ سے کم تر ہے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے بنایا آگ سے، اس کو بنایا مٹی سے۔ قال فاخرج منها فانک رجیم، سوال یہ ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے تم سجدہ کرو، تو تم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے نا۔ فاخرج منها، نکل جاؤ اب یہاں سے، فانک رجیم، تم مردود ہو گئے ہو، وان علیک لعنتی الی یوم الدین، اور اب تم پر
آخرت کے دن تک، اگلے وہ جزا و سزا والے دن تک تم پر لعنت رہے گی، میری لعنت۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا کہ پروردگار پھر مجھے ذرا مہلت دے اس دن تک جب کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، آدم اور اس کی نسل پوری کی پوری۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے اسی یعنی استحقار کے انداز میں ٹھیک ہے جاؤ تمہیں یہ دی گئی مہلت جو تم نے مانگا ہے، گرانٹڈ۔ الی یوم الوقت المعلوم، اس وقت کے دن تک جو معلوم ہے، طے شدہ ہے، یوم یبعثون جب آنا ہے اس وقت تک کے لیے تمہیں مہلت دے دی گئی۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اب اس نے کہا جب تو نے مجھے مہلت دے دی ہے تو اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے اقتدار اور اختیار کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے اس میں سے تیرے وہ بندے جنہیں تو خود اپنا بنا لے، مخلص، مخلص نہیں مخلص۔ قال فالحق والحق اقول، اب حق ہے اور میں تو کہتا ہی حق ہوں، میری ہر بات حق ہوتی ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں بھی بھر دوں گا پھر جہنم کو تجھ سے اور جو بھی ان میں سے تیری پیروی کریں گے ان سب سے جہنم کو بھر کر رہوں گا۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اب یہ بات بتا کے اب حضور سے کہا جا رہا ہے نبی کہیے میں نے تم سے اس پر کوئی اجرت تو نہیں مانگی، میں تمہیں یہ خبریں سنا رہا ہوں، غیب کی وحی جو مجھے آ رہی ہے وہ سنا رہا ہوں، ازل کے جو واقعات ہیں جو اس وقت ہوئے تھے وہ باتیں بتا رہا ہوں، تو میں نے تو اس پر کوئی تم سے اجرت نہیں مانگی، تم سے کوئی انعام طلب نہیں کیا۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، اور یہ بھی تم جانتے ہو، اچھی طرح جانتے ہو، قَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، میں تمہارے مابین ایک عمر گزار چکا، میں متکلف نہیں ہوں۔ متکلف کون ہے؟ تکلف کرنے والا۔ اب تکلف ہر اعتبار سے ہوتا ہے، ایک جیسے ہم جسے کہتے ہیں ایک شاعر ہوتا ہے فطری شاعر اور ایک متشاعر ہوتا ہے، وہ شاعر فطری نہیں ہوتا، وہ بڑی محنت کرتا ہے، جوڑ توڑ کے کچھ سیکھتا ہے، عروض سیکھتا ہے، یہ سیکھتا ہے، وہ الفاظ کا ذخیرہ جو ہے جوڑتا ہے، پھر وہ کچھ شعر کہتا ہے، وہ تکلف کے ساتھ شعر کہنا۔ ایک ہے جسے آپ کہتے ہیں آمد اور ایک وہ ہے کہ آورد، بڑی محنت سے مشقت سے کوئی آپ نے کمپوز کیا ہے۔ تو میری زندگی میں تم نے تکلف کا کوئی شائبہ دیکھا ہی نہیں آج تک، سادہ زندگی، خاص طور پر یہ کہ کبھی میں نے شعر کہنے کی کوشش کی ہو، کبھی میں نے کوئی خود خطیب بننے کی کوشش کی ہو، اس کی کوئی مشق کی ہو، ما انا من المتکلفین، میں کوئی بنانے والا اور تکلف کرنے والا اور تصنع کرنے والا نہیں ہوں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر یاد دہانی اور نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور اس کی جو خبر ہے جو اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے، جیسے سورۃ الطارق میں فرمایا انہ لقول فصل وما هو بالهزل، یہ فیصلہ کل بات بن کر آیا ہے قرآن۔ اب جو فیصلہ جیسے کہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اب فیصلہ ہوگا، اسی کے ترازو میں قوموں کی تقدیریں تلیں گی اور فیصلے ہوں گے۔ جیسے کہ حدیث ہے حضرت عمر بن الخطاب سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی بدولت قوموں کو عروج پر پہنچائے گا اور اسی کو ترک کرنے کی وجہ سے قعر مذلت میں گرا دے گا۔ تو فرمایا ولا تعلمن نبأہ بعد حین، کچھ دیر کے بعد اس کی اصل خبر ان کو پہنچ جائے گی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یہاں وہ 5 صورتیں ختم ہو گئی ہیں اس دوسرے، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو گروپ ہے چوتھا، یہ 13 صورتیں مکیات ہیں اس کے اندر، ان میں 5 ہیں یہ سورہ یاسین بالکل وسط میں، ان 5 میں 2 ادھر ہیں، دونوں الحمدللہ سے شروع ہوئی ہیں، سورہ سبا، سورہ فاتر، 2 ادھر ہیں سورہ صافات اور صاد، اس میں بھی صاد آیا ہے، صافات کے ساتھ اس کی مناسبت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔